بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار احمد آفیشیل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ خوشی کی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس موقع پر ہم ایک سیگمنٹ آپ کے پاس میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے جن کے ابھی ریسنٹلی جن کا ایگزام ہو چکا ہے، اب وہ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ایک اور مرحلہ، ایک فیز آئے گا جس میں تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کشمکش کا شکار ہوتے رہتے ہیں، شش و پنج میں رہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، یا کون سا فیلڈ جو ہے، کیا بی ایس کرنا چاہیے، کیا جو ہے کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے۔ پھر اس میں بھی جو سبجیکٹس ہے ان کا تعین، یہ سب سے مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں جو ایجوکیٹڈ لٹریٹ فیملی ہوتی ہے، تو ان کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہوتی بھی ہے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں یا والدین وغیرہ، وہ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کس میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس دوران وہ ایک تو انسٹیٹیوٹ سے چلے جاتے ہیں، کالج سے نکل جاتے ہیں، تو کالج کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ان کا تعلق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے سیگمنٹ میں اپنے تجربے کے مطابق آپ سب سے بات کروں گا، کیونکہ میں خود اس فیز سے بھی گزر چکا ہوں۔ پھر بی ایس کے بعد جو فیز آتا ہے انسان پر ایم فل ایم ایس ایڈمیشن میں، اس فیز سے بھی میں ہو کے گزرا ہوں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا، ایک تو اس سیکشن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو میڈیکل یعنی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو پری میڈیکل کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی یا تو میڈیکل میں ان کو جانا ہوتا ہے، ایم ڈی کیٹ آج کل جو ہے وہ انہوں نے دینا ہوتا ہے، اور ایم ڈی کیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایم ڈی کیٹ کے بعد پھر ان کا تعین ہوگا کہ کیا وہ میڈیکل میں ان کا چناؤ ہو چکا ہے۔ اگر ہو گیا تو وہ پھر آسانی کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، نہیں ہوا تو اس کے ساتھ جتنے بھی دیگر فیلڈز ہیں اس سائڈ پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو ان کا بھی ایک طرح سے تھوڑا بہت ان کا تعین جو ہے تھوڑا بہت راستہ وہ ہموار ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جانا ہوتا ہے انجینئرنگ سائٹ پہ، اور وہ انجینئرنگ میں ڈیفرنٹ فیلڈز ہے، سول انجینئرنگ یا الیکٹریکل یا میکینیکل یا دیگر ایسی جو اس سے ریلیٹڈ بی ایس وغیرہ، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ہے، اور وہ ہے ایف اے کا، یعنی جو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ مشکلات فیس کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو تعین کرنا کہ کیا ہمیں آرٹس میں کس فیلڈ میں جانا چاہیے، یعنی سوشل سائنسز بھی وہاں پہ ایک فیلڈ ہے، پھر اس کے علاوہ لٹریچر بھی ایک سبجیکٹ ہے، خواہ وہ انگلش لٹریچر ہے، خواہ وہ اردو لٹریچر۔ پھر کمپلسری سبجیکٹ کا بھی ایک کمبینیشن ہے، یعنی پاکستان اسٹڈیز جو مطالعہ پاکستان ہے، یا اردو لٹریچر یہ بھی کمپلسری ہے، انگلش بھی کمپلسری ہے، تو یہ اسلامیات یہ بھی کمپلسری ہے۔ یہ 4-5 سبجیکٹس کمپلسری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے راستے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں آرٹس والوں کے لیے، لیکن چناؤ کافی زیادہ اس میں مشکل لگتا ہے۔ ایل ایل بی بھی ایک بہترین فیلڈ ہے، تو اس پہ بھی بندہ یعنی وہ جا سکتا ہے، لیکن اکثر جو جتنے بھی وکلاء حضرات ہیں ان کے بیٹے یا ان کی بیٹیاں جو ہے وہ تو آسانی کے ساتھ اس فیلڈ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو دیگر اسٹوڈنٹس ہیں آرٹس کے، ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس سائڈ پہ جائے یا نہ جائے، یا آگے کی فیلڈ پر۔ تو اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں میڈیکل اسٹوڈنٹس پہ، تو ان کا ایک تو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس، یہ دو ایک تعین شدہ جو ہے وہ راستے ہیں جن کا پہلے سے تعین ہو چکا ہے، اور تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ بی ایس نرسنگ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر دیگر جو ہیلتھ کے ڈپلوماز ہے، یا ڈرماٹالوجی، کارڈیالوجی وغیرہ، اس میں بی ایس بھی آج کل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپلوماز بھی ہے، 2 سال 3 سال ڈپلوما وغیرہ بھی ہے، جو ایک سیف سائڈ ہے۔ لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ کو مارکیٹ ویلیوز کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ آپ اگر بی ایس کریں گے تو اس کے بعد مارکیٹ میں کیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا یا آپ کو ٹکرا دیا جائے گا۔ تو
تو کسی بھی فیلڈ کا تعین کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے اپنے مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ اس مارکیٹ میں اس ڈگری کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ آپ نے آگے کی زندگی تمام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نارملی ایک کوٹ جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ منی از ایوری تھنگ، تو آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے پاس آپ کے جاب وغیرہ ان تمام چیزوں سے آپ کا جو ہے وہ آگے کی تمام زندگی جو ہے اس حوالے سے چلتی رہتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ایڈمیشن کرتے وقت۔ میڈیکل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میری ایک گزارش ہے، اور وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے MBBS BDS یا پھر آپ ایک سال چھوڑ کے اگلے سال بھی اگر آپ MD-CAT میں ناکام ہو جاتے اور آپ پرائیویٹ سطح پر نہیں کر سکتے، پے نہیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ایک چانس دے سکتے ہیں، کیونکہ ایج کا اتنا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ آسانی کے ساتھ ایک سال اگر آرام سے بیٹھ جائے اور وہ کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ BS میں جانا چاہتے ہیں تو BS نرسنگ بھی آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈس ہیں ان میں آپ BS کر سکتے ہیں۔ فارمیسی بھی ایک بہترین فیلڈ ہے، آپ اس میں بھی جو 5 ایئر ڈگری ہے فارمیسی کی BS ہے، BS فارمیسی، تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، وہ بھی ایک سیف زون ہے اور بہترین فیلڈ ہے، یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی ڈگری ہے اس پر ہوتی رہتی ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس طرح بھی ایک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سال اگلے سال جو ہے MD-CAT کا بھی انتظار کر لیں اور تیاری شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈمیشن بھی کہیں پہ کر لیں تاکہ آپ کا پھر سال جو ہے وہ نیکسٹ ضائع نہ ہو اور وہ اس سے بچ جائے۔ تو یہ BS کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے۔ اب آتا ہوں میں جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پری انجینئرنگ کے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، تو ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے ان کا انجینئرنگ جو اپنا شعبہ ہے اس میں پھر بہترین انسٹیٹیوٹ جو ہے، اس کے حوالے سے میں ایک اور جو ہے وہ سیگمنٹ بناؤں گا کہ آپ کو کس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہیے اور داخلے کا طریقہ کار وغیرہ، اس حوالے سے بھی میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ لیکن آج میں فیلڈ کے تعین پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پری انجینئرنگ کر چکے ہیں وہ یا تو انجینئرنگ میں چلے جائے، جس میں انجینئرنگ میں آج کل جو ہے کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹاپ پہ، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چل رہا ہے تو بہتر ہوگا، وجہ ہوگا کیونکہ آپ انٹرنیشنل سطح پر بھی کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں آپ آسانی کے ساتھ جاب کو حاصل کر سکتے ہیں، یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ آن لائن وغیرہ یہ چیزیں آپ انجینئرنگ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا کمپیوٹر سائنس کے وہ اس فیلڈ پہ جا سکتے ہیں، یا تو سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ یا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں۔ اگر یہ نہ ہوا اور آپ پرائیویٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے لیے ایک اور راستہ جو ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں، مثال کے طور پر میتھمیٹکس ہے یا فزکس یا کیمسٹری وغیرہ جو سائنس سبجیکٹس ہے، یعنی جس میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ آسانی کے ساتھ BS کر لیں اور BS کے بعد آپ کے لیے راہیں جو ہے وہ کئی راستے جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر تھرڈ جو فیلڈ ہے وہ ہے آرٹس کے حوالے سے کہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو کس سبجیکٹ میں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک تو بہتر انسٹیٹیوٹ کا تعین کرنا چاہیے، جس کے لیے میں ایک اور سیگمنٹ میں آپ لوگوں کو کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن انسٹیٹیوٹ سے پہلے آپ کو اپنے سبجیکٹ کا تعین کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوشل سائنس میں جانا چاہتے ہیں اور آپ آگے آپ کے ذہن میں ہے کہ میں PMS یا CSS کروں گا اور وہ میں نے وہ آفیسر بننا ہے، یا اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بہترین فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو پہلا آپشن ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو کمپلسری سبجیکٹس ہے، کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس میں BS کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ کہیں پہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ایمرجنسی بنیادوں پر اس وقت جو ہے آپ آسانی کے ساتھ کہیں پہ بھی جاب لے سکتے ہیں، جاب حاصل کر کے آپ تھوڑا بہت آپ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، گھر سے آزاد کر دیں گے، آپ اپنے لیے کمانا شروع کر دیں گے، کچھ دیگر بھائیوں وغیرہ کی بھی آپ ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے، گھر کی بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ رہے گا کہ آپ اگر کوئی CSS وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا PMS تو اس کے لیے بھی آپ ساتھ ساتھ تیاری کر سکیں گے اور MPhil وغیرہ بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کمپلسری سبجیکٹ ہے، مثال کے طور پر انگلش ہے وغیرہ یا اردو لٹریچر یا دیگر جو سبجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک فیلڈ ہے وہ سوشل سائنسز بھی ایک فیلڈ ہے۔ سوشل سائنسز میں آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس میں کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنس یا دیگر سوشل سائنسز کی جو سبجیکٹس ہیں اس میں کسی بھی سبجیکٹ میں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس میں آپ آگے جو ہے آپ بہترین اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ سوشل سائنسز کے علاوہ پھر آپ دیگر یعنی اکنامکس وغیرہ یا دیگر چھوٹے موٹے سبجیکٹس ہیں اس میں بھی آپ آسانی کے ساتھ BS کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ان کا رزلٹ آئے گا اور اس کے بعد انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے، داخلہ وہ لیں گے مختلف سبجیکٹس میں، تو ان کو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو ان کا شوق ہے، لیکن شوق سے زیادہ جو ہے
آپ لوگوں کا اپنے مارکیٹ ویلیوز کو دیکھ کر آپ کو ایڈمیشن کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مارکیٹ ویلیوز پر پورا اتریں گے اور کل کو آپ ڈگری ہاتھ میں لے کر لائیں گے تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لیں گے. لیکن اگر آپ کو مارکیٹ ویلیوز کا نہیں پتہ اور آپ نے اسی کے مطابق کسی فیلڈ کا چناؤ نہیں کیا، کسی سبجیکٹ کا چناؤ نہیں کیا، تو آپ اس سبجیکٹ میں آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں لیکن راستے جو ہے وہ آپ کو بند یا دھندلے نظر آئیں گے. تو اس دھندلاہٹ سے اور بند راستوں سے ہٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین رکھیے، آپ ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ کو اپنے مارکیٹ کے مطابق کس ڈگری اور کس فیلڈ میں جو ہے آپ کو ایڈمیشن لینا ہے وہ آپ سب سے پہلے لے لیں. تو اس کے بعد آگے چل کر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے گا. بہرحال یہ تھوڑی بہت جو ہے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے، اس فیلڈ کے حوالے سے کہ آپ نے جو ہے کس سبجیکٹ پہ آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور کس طرح آپ نے جو ہے کن چیزوں کو دیکھ کر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہم لا رہے ہیں وہ مختلف انسٹیٹیوٹس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے داخلہ لینا ہے اور داخلہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے، کہ کس طرح آپ داخلہ وغیرہ لے سکتے ہیں، یا کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو خیبر پختونخوا میں بہترین ہے، پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں کون سے بہترین انسٹیٹیوٹس ہیں اور کن انسٹیٹیوٹس میں آپ نے داخلہ لینا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.